وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ستر بنائے، لباس جس سے بندے کا بدن ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ رات بھی ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اس نے نیند کو راحت کی چیز بنائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے نیند کا آ جانا۔ ساری تھکاوٹیں، سفر کی تھکاوٹیں، کام کی تھکاوٹیں، تعلیم و تعلم کی تھکاوٹیں 5-6 گھنٹے پوری نیند کرنے سے ساری تھکاوٹیں کیا ہو جاتی ہیں؟ صبح بندہ پھر تازہ دم ہو جاتا۔ اللہ نے اسے بھی بطور نعمت یہاں ذکر کی۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا اٹھ کھڑا ہونے کے لیے، کہ دن آیا ہے تو اٹھیے، اپنے کام کاج کی طرف مشغول ہو جائیے، تعلیم و تعلم کی طرف مشغول ہو جائیے، مزدوری کی طرف، تجارت کی طرف مشغول ہو جائیے۔ ہمارے ہاں تجارت شروع ہوتی ہے دن کے 12 بجے اور دکان بند ہوتی ہے رات کے 12 بجے۔ انسان آیا بھی غالباً اسی لیے ہے کہ سارا دن 12 گھنٹے کمائی میں لگے رہو، نہ دوپہر کی روٹی، نہ شام کی چائے، نہ رات کا کھانا۔ رات 12 بجے گھر آؤ تو بچے سوئے ہوئے ہوں، اور آپ صبح کے ٹائم سوئے ہوئے ہوں تو بچے سکول کی طرف نکل جائیں۔ کوئی ٹائم نہیں دینا آپ نے بال بچوں کو۔ یہ ہمارے ملک کا رواج ہے، انتہائی غلط رواج۔ دن ہے کام کاج کے لیے اور رات ہے آرام کی۔ آپ قائد آباد، تلہ گنگ، یہ جو چھوٹے شہر ہیں، اب تو یہ بھی چھوٹے شہر نہیں رہے، بڑے شہروں میں شمار ہونے لگ گئے۔ یہاں کے دکاندار مغرب کی نماز گھر جا کے پڑھتے اور صبح 7:30 بجے دکانیں کھول لیتی، اور وہ جو صبح کا ٹائم ہے وہ برکت کا ٹائم، برکت کا ٹائم۔ صبح 7 بجے وہ دکانیں کھول لیتے ہیں اور مغرب کی نماز وہ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، بال بچوں سے ملا، کھانا کھایا، گپ شپ کی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دن کے 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کے 12 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیند کو ہم نے باعث راحت بنایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جبری طور پر ایک ہی وقت رکھا، یہ بھی جبر ہی ہے نا، رات کو ہی سوو۔ ورنہ اگر لوگوں کے سونے کا ٹائم مختلف ہوتا تو کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے، کچھ سو رہے ہوتے، ٹھاں ٹھوں لگی ہوئی ہوتی، تو نیند بھی بندے کو سکون سے نہ آتی۔ اللہ نے ایک ہی وقت جبرن رکھ دیا ہے، سارے لوگ کام کاج چھوڑ کے آرام کریں اور سکون کے ساتھ وہ نیند کریں۔